یہ لو، بہت احتیاط کرنا زائدہ، اگر دھیان سے یہ کام نہیں کرو گے تو یہ میری موت کا پروانہ ہوگا جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے میں نے۔ تم زندان سے بھاگ کیوں نہیں جاتے مختار؟ کہیں زبیریوں کے یخنی تمہیں پسند تو نہیں آ گئی؟ تم کب تک عمر کے بیٹے کی توجہ بلکہ صفیہ کی عاجزانہ گزارشوں پر توجہ کر کے اپنی آزادی کی سفارشیں کراتے رہو گے؟ یہ آخری بازی ہے زائدہ، اگر میں زندان سے بھاگ جاؤں تو زبیریوں کو میرے خروج کی خبر مل جائے گی، سارے جہاں کو پتہ چل جائے گا کہ میرا کیا ارادہ ہے۔ دشمنان علی عین الوداع میں توابین کے قتل عام کے بعد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شیعوں کا خطرہ ختم ہو گیا، اسی یقین پر رہیں تو ہم سب کا فائدہ ہے۔ پر کٹے ہوئے کبوتروں، تنہا دوبارہ ملنے کی تمنا ہی ہمارے چاک دلوں کو تسلی دے سکتی ہے۔ سلیمان، مسیب، بن وال اور بن سعد مرے نہیں ہیں، وہ لوگ سورج کی شکل میں صبحوں کے وقت روزانہ تا قیامت طلوع کرتے رہیں گے، وہ لوگ ہر نیک زبان کا نغمہ بن کر زندہ رہیں گے۔ اگر ہم بھی دینداری اور خلوص میں ان کے جیسے ہوتے تو ہمارے عروج کے پر نہ کٹتے۔ ابھی بہت سی ایسی راہیں ہیں جن پر ہم نہیں چلے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جنہیں ہم نے سنا نہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا ہم نے اقرار نہیں کیا، اور دیکھنے کی بہت سی چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی۔ توابین آج کے بعد سے ایک اور ذمہ داری اپنے سر پر رکھتے ہیں، ہمیں عین الوداع اور کربلا کے خون کا انتقام ایک ساتھ لینا ہوگا۔ اب ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، ہمیں ان سوکھی ہوئی اور اجڑی ہوئی جڑوں کی دوبارہ آبیاری کرنی ہوگی۔ اس تحریک کو اب آگے بڑھانا دوبارہ قوت جمع کرنے پر مشروط ہے۔ ہماری خبریں آپ تک پہنچانے والا شخص بصرہ میں مثنی بن مخربہ اور مدائن میں بن حذیفہ ہوگا۔ ہماری تمام خبریں لوگوں کے ذریعے آپ سب تک پہنچیں گی۔ جائیے کچھ جان تازہ کیجیے اور اپنے آپ کو بنائیے یہاں تک کہ پھر اٹھیں۔ خدا کے حوالے میرے بھائی، خدا کی پناہ میں میرے بھائی۔ درود ہو عین الوردہ کے تھکے ماندے مجاہدوں پر۔ میں ابو اسحاق مختار ثقفی کی طرف سے ایک خط لے کر آیا ہوں۔ مختار؟ خدا اس کی غلطیوں کو معاف نہ کرے۔ اگر مختار توابین کی مدد کے لیے آیا ہوتا
तो ऐन उल-वर्दा की इस जंग का नक्शा ही कुछ और होगा। दुरूद हो ऐनुल वर्दा के शेर दिल मर्दों पर। हवा ने आपकी शुजाअतों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मधोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर। बहुत शर्मनाक है। क्या लिखा उसने रुफा? सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें। कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो। रुफा है, खुदा की कसम ये मुंसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है। मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं। ए आजमजादे, तो क्या तुम समझते हो कि तव्वाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐन उल-वर्दा की तरफ गए थे? हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था। जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूं, ये कह सकता हूं कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी ऐन उल-वर्दा की तरफ चला था। अगर जुबैरियों की गुल जंजीर का कैद ही ना होता। मतलब मुख्तार कैद में था? अब तक कैद में है। मगर क्यों? क्यों का सवाल जुबैरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया उसी दिन आधी रात को मुख्तार के घर पहुंचकर उसे कैद करके ले गए थे। इस तरह तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इज़हार करके उसके पीठ पे छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है। हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं। नहीं मुसन्ना, मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहनी चाहिए। फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है? अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबैरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे। क्या मतलब ज्ञान? बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐन उल-वर्दा के फातेह बन जाए। वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत न बचे। सुभान अल्लाह। तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया? ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी। इस तरह तो वो ऐन उल-वर्दा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है। सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए। इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए। अबू इसहाक से कहो कि तव्वाबीन तुम्हारे साथ है। क्या लिखा है उसमें? हम दोनों से मुख्तार की आजादी की दरखास्त की है। ये लो, तुम खुद पढ़ लो। क्या करें? समझ नहीं आ रहा। मेरी राय तो यह है कि हमें मुख्तार को आजाद नहीं करना चाहिए। तुम उमर के बेटे को नजरअंदाज कर सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता। अगर खलीफा की औलाद हमसे नाराज हो, यह उससे बेहतर होगा कि खलीफा नाराज हो जाए। आजादी मुख्तार का मतलब वही पिछली परेशानियां और घबराहटें। अगर मुख्तार आजाद हो गया तो चैन से नहीं बैठेगा, खास तौर पर जबकि वो कैद किया गया है और जख्मी भी।
مجھے لگتا ہے کہ توابین کی عین الوردہ میں شکست کے بعد شیعوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہوں گے اور ان کا سارا جوش ختم ہو گیا ہوگا اور یہ مروانیوں کے حریف نہیں ہو سکتے، لہذا وہ مجبور ہیں کہ ہم سے اتحاد کر لیں۔ یہ بتاؤ خلیفہ کو کیا جواب دو گے اگر ہم نے مختار کو آزاد کر دیا؟ خلیفہ آخر کیوں ناراض ہوں گے جبکہ مختار کا آل زبیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ مختار آزاد ہو کر آل زبیر کے خلاف سازشیں نہیں کرے گا؟ اب تک تو نہیں کی۔ میری مانو تو مختار کو مار ڈالے اور اس کے شر سے نجات حاصل کر لیں۔ لعنت خداوند و شیطان رجیم پر۔ اس چھت کو آخر کتنا گھورو گے مختار؟ تمہاری نگاہوں کی تیزی نے تو چھت میں سوراخ کر دیا، اب تو تمہارے صبر اور حوصلے نے تمہاری چاہ پوری کر دی ہے۔ آزاد ہو گیا؟ بظاہر تمہاری پشت بہت مضبوط ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ عمر کے بیٹے کی مہندی آل زبیر کے یہاں بھی رنگ لے آئے گی۔ خلیفہ زادے کے خط نے اپنا کام کر دکھایا۔ یقیناً بن یزید نے عمر کے بیٹے کی سفارش کے بارے میں ابن زبیر سے بات نہیں کی، ورنہ وہ میری آزادی کے حکم کے ساتھ اپنی موت کا حکم صادر نہ کرتا۔ وہ لوگ تم سے وعدہ لینے آئے ہیں تاکہ تم بیت نہ توڑو اور ہنگامہ آرائی نہ کرو۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ طلعت الخیر کا نواسہ تمہاری آزادی کے خلاف ہے، مگر بن یزید نے اسے چپ کرا دیا ہے۔ تم دھیان رکھنا اور اس کو غصہ مت دلانا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے جلدی کرو۔ تمہارے قدم زندان کے باہر پہنچ جائے تو کوئی تمہارے قدموں کی خاک بھی نہیں چھو سکے گا۔ اپنی شال اور قبا پہنو اور چلو۔ وعلیکم السلام۔ میری آنکھیں اندھیرے میں رہنے سے دھندلے پن کا شکار ہو گئی ہیں، ورنہ میں اہل معرفت کے دیدار میں سلام کرنے میں پہل کرتا تھا کہ دگنا ثواب حاصل کروں۔ مختار، جو شخص اپنی کرسی اور منصب کو داؤ پر لگا رہا ہے تاکہ تم ایسے آزاد ہو جاؤ اور اپنی زندگی کی خوشیوں تک پہنچ سکو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں آزاد کرنا میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، مگر کیا کروں؟ اس نے مجھ سے تمہاری آزادی کی درخواست کی جو میرے لیے نہایت محترم ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس نیکی کا صلہ یوں دو گے کہ جب تک ہم کوفہ میں ہیں تم آل زبیر کے خلاف کوفے میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے اور ہماری بے عزتی نہیں کرواؤ گے۔ میرے اپنے اور میری زمینیں لاوارث پڑی ہوئی ہیں اور میری کھیتی باڑی کا کام بھی تباہ ہو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری اس تلوار نیام سے باہر نہ آئے سوائے کسی بیلچے کے دستے کو تراشنے کے لیے یا درخت کی کٹائی کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ضائع شدہ زندگی کو کسی حسین درخت کی پرورش میں یا کسی پودے کے بڑھنے کے منظر کو دیکھنے سے کرتا رہوں اور اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دوں۔ جاؤ مختار، جاؤ، تم اب آزاد ہو۔ اب باقی زندگی کا کچھ حصہ توابین کے یتیم بچوں پر صرف کرو۔ کینہ توزیوں اور دشمنیوں کا کوئی ثمر نہیں ہے سوائے کوفے کے یتیموں میں اضافے کے۔ آزادی مشروط ہے مختار۔ مشروط کس بات پر؟ تمہیں کلام الہی پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی ہوگی کہ تم بیعت نہیں توڑو گے اور آل زبیر کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے،
اور اگر قسم توڑو گے تو تمہیں مکے میں 1000 اونٹوں کی قربانی کرنی ہوگی اور اپنی تمام تر ملکیت چاہے عورت ہو چاہے مرد سب کو آزاد کرنا ہوگا۔ امیر، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے مختار کو آزاد کر دیا ہے؟ ہاں، مختار آزاد ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اب میں تمہیں جواب دوں گا پسر سعد۔ تم لوگوں کو روز روشن مسلمانوں کے دارالحکومت میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، ہاں؟ کیا ہمارے درمیان طے نہیں پایا تھا کہ تم لوگ اپنے خانہ خراب گھروں میں بیٹھے رہو اور ہماری اور اپنی ہر طرح کی راو رسم کا انکار کر دو، ہاں؟ امیر، مختار کی آزادی کا حکم یعنی آپ کی اور ہماری موت کا حکم، یہی تھی وہ سیاست جس پہ آپ کو اتنا ناز تھا، ہاں؟ جانتا ہوں مختار کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مختار کی آزادی اس نے مجھ سے مانگی جو ہم سب کے لیے عزیز و محترم ہے، اور اس کی حرمت واجب ہے۔ آپ پسر زبیر کے بھیجے ہوئے حکمران ہیں یا پسر عمر کے بھیجے ہوئے حکمران ہیں؟ مختار کی آزادی کا مطلب فتنہ یعنی اشوب یعنی جنگ جنگ جنگ۔ آپ نے ایک خلیفہ زادے کی دوستی کا خیال کیوں رکھا؟ کیونکہ میرے کان میرے اپنے نہیں تھے، ایک ایسے خلیفہ کی عظمت اور احترام سے بھرے ہوئے تھے جس نے عرب کو عجم اور ترک اور تاتار اور روم اور زنگی اور ہندو پر مسلط کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ خلیفہ زادے نے سیاست کو چھوڑ دیا ہے، مگر سیاست نے اسے نہیں چھوڑا۔ یزید جو کہ یزید تھا اور کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی عبداللہ ابن عمر کے حکم کو مانتا تھا۔ امیر، مان لیجئے کہ مختار کی آزادی عراق کی ہر حکومت کے لیے خطرہ ہے، چاہے اموی ہو یا زبیری۔ مختار ایک علوی حکومت برپا کرنا چاہتا ہے، اگر اسے ڈھیل دیں گے تو وہ اپنے خواب سچے کر دکھائے گا۔ مختار کل تک خطرے کا باعث تھا شیمر، اب وہ آواز نہ نکالنے والا مرغا ہے۔ اس کے طواب بھائیوں کے شکست کھانے سے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ دوسری طرف ہم نے قرآن کو مصالحت کا ذریعہ بنایا ہے، اس نے مخالفت نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ تو پھر آپ نے مختار کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے خوابوں کے تاج و تخت کو پانے کے لیے قرآن تو کیا صاحب قرآن کا بھی انکار کر دے گا۔ اگر توابین کے پاس مختار جیسا کوئی رہنما ہوتا تو وہ لوگ عین الوردہ کو مہربانیوں کا قبرستان بنا دیتے۔ مختار خدا سیاست و جنگ ہے، میں بارہا اس کے آگے مغلوب ہو چکا ہوں۔ شک مت کیجیے کہ آپ سے بھی بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے۔ کل جب یہ سانپ آپ اور آپ کے لوگوں کو ڈس لے گا اس وقت آپ سمجھیں گے کہ ذرا سی بھی سیاست نہیں جانتے۔ کافی ہے عمر سعد، کافی ہے۔ جس دن تم رے کے موتی کے لیے ہاتھ پیر چلا رہے تھے اور خون کے دریا میں نہا رہے تھے، اس دن بڑی مچھلی کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ آج میرے دامن پر پنجے مار رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ بوسیدہ ہے۔ یہ بوسیدہ دامن ہمارے لیے چھوڑ دو۔ ہم جانتے ہیں کہ جو مختصر سی سیاست جانتے ہیں اس سے خود کو کیسے بچا لیں۔ تم جاؤ اور ان ہڈیوں سے پناہ مانگو جنہیں کربلا کے میدان میں تم نے دفن کیا ہے۔ اہل بیت رسول کا رحم و مروت بہت زیادہ ہے، شاید تمہیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ تشریف لے جائیے۔ اور ہاں، ہم نے خفیہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ آپ جیسوں کی جان کی ضمانت کر سکوں۔
यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय कितनी पीली है हाय हाय चक्रा हाय हाय फिर यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय कितनी पीली हाय हाय कितनी पीली हाय हाय यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय बिन यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय इतनी पीली है हाय हाय चक्रा हाय 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 फिर यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय इतनी पीली हाय हाय इतनी पीली हाय हाय फिर यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय वलीद हाय बिन यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय इतनी पीली है हाय हाय चक्रा हाय 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 फिर यजीद हाय हाय बहुत वलीद हाय हाय बंद करो। तुम लोग भी वही हरकतें करोगे मलून कहीं के। ये सारी बकवासियात मेरे माँ बाप के बच्चों के लिए सड़क चाप बदमाश और बिगड़े हुए बच्चों को सेव देता है। तुम लोगों के लिए नहीं जो खुद बिगड़े हुए हो और दूसरों के लिए नारे लगाते हो। अम्मा चारिया बाबा फिर जैनी मरीज बन गए। रोना मत मेरी जान, मत घबराओ मेरी बच्ची, तुम्हारा बाप चकरा गया है। यकीनन किसी ने आज इनकी दुम पे पांव रख दिया है, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। बाबा की तो दुम नहीं है, इनका दिमाग कैसे खराब होता है? ये जिन ज़दा हो गए हैं मेरी जान। तुम लोग कमरे में जाओ ताकि मैं इनका जिन पकड़ सकूं। अब्बू गली के बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ नहीं खेलते। जब घर के अंदर आकर खेलते हैं तो बाबा डांटते रहते हैं। हफ्स भी जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर मैं क्या करूं? मेरा हौसला जवाब दे चुका है। बदतमीज! क्या मतलब है बदतमीज? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारा क्या वास्ता कि हमारा बाप यजीदी है? जाहिल के बच्चे! खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। क्या तरबियत की है आपने ये जाहिल के बच्चे मेरे लिए अजाब के फरिश्ते बन गए हैं। तुम्हारा दिमाग तो हिल गया है, पाँव क्यों हिला रहे हो? पागल हो गया हूँ, तुमने मुझे पागल बना दिया है। क्या ये जिंदगी है कि मुझे घर के अंदर भी वही बकवासियात सुनने को मिलेगी जो गली के लोगों का विरते ज़बान है। शाबाश है मोहतरमा, क्या पुरअमन घर बनाया है मेरे लिए। ये घर पुरअमन था, तुमने इसे भी अमन बनाया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें। जी हाँ, जाहिर है बानो मोहतरमा को पूछना चाहिए कि उनके घर के बावर्ची खाने में दुम्बे की बिरयानी जो नहीं बनती, उनको मखमल हरीर और महंगे लिबास पहनने को नहीं मिलते, उनको हीरे मोती और सोने का ग्लूबन जो मैसर नहीं है, उनके पास कनीज़ें और नौकरानियां नहीं है ना। मैं सदके जाऊं बानो पर कि इतनी गुर्बत और खाक नशीनी की जिंदगी गुजार रही है कि अब थक गई है। मैं किसी चौराहे पर बैठे भिखमंगे की बेटी नहीं थी शहजादे। मैं उस रात महल में रहने वाली थी जब मेरा हाथ मांगने आए थे, भूल गए? बस भी करो जारिया, तुम तो मेरा दिमाग ताजा मत करो। ये तुम हो जो जिंदगी को अपने, मेरे और बच्चों के लिए जहरीली बनाते जा रहे हो। फिर मुख्तार कैसे आजाद हुआ नहीं कि खौफो हिरा से हमारे घर को घेर लिया। उमर, कुफा अब रहने की जगह नहीं है। तुमने इन गलियों और लोगों से क्या अच्छा देख लिया जो दोनों हाथों से इस खराबे को पकड़कर बैठ गए और छोड़ना नहीं चाहते। तुम भूल गए कुफा की औरतों ने भी तुम्हें किस जिल्लत और ख्वारी के साथ मस्जिद कुफा से बाहर निकाला, तुम पर पत्थर और डंडे बरसाए, तोहफ और लानत की। हम कुफे से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ चले जाएं औरत? मेरी तमाम जायदाद इसी खराबे में है। उमर, चलो कुछ अरसे के लिए शाम या हिजाज की तरफ चलते हैं, जब तक कुफे के हालात ठीक हो जाए। अपनी जायदाद किसी अमानतदार के हवाले कर दो कि हमारे आने तक उनकी देखभाल करे। ये लोग इतने चोर हैं कि इधर हमने कूफे से बाहर कदम रखा और ये सब कुछ बेच खाएंगे। जब तुम्हारी जान तुम्हारी जायदाद में अटकी हुई थी तो तुम रे कैसे जाना चाहते थे? तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है जारिया? रे का मामला अलग था, और फिर मुझे कूफे से क्यों चले जाना चाहिए? कूफा किस खबीस की मिल्कियत है जिसे मैंने चुराया है? तो कूफे में क्या होना है जो मैं जाऊं? मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? तवाबी ने जो इतने सारे हंगामे किए उनका क्या हुआ? हम कूफे से चले जाएं। मैं कूफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसर साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है।
وقاص، یہ سب کیا ہے؟ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ میرے بچے؟ بچہ نہیں ہوں میں بڑھیا، میں ہوں حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، سردار جنگ کربلا کا بیٹا، فاتح ایران کا نواسا۔ اچھا اچھا، اتنے ڈھیر لقب لگاؤ تاکہ سارے چور چکے تمہاری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے، تمہاری یہ درگت بنا دے۔ قصور آپ کا ہے جو مجھے تلوار لے جانے سے منع کرتی ہیں۔ کس سے لڑکے آئے ہو؟ اور اس شخص سے جو میرے باپ کی توہین کرے۔ اگر میرے پاس تلوار ہوتی ایسا کام کرتا کہ کوفے کی حاملہ عورتیں جب عمر 7 کے بیٹے کو دیکھیں تو اپنا حمل گرا دیں۔ بیٹا۔ جی بابا۔ تم لڑے کیوں تھے؟ اوریان کے ساتھ نہر پر مچھلی پکڑنے گیا تھا کہ مائی گیرو کے 6-7 بچے ہمارا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے کہ یہاں ہمارا قبضہ ہے، تمہیں یہاں شکار کا حق نہیں۔ اوریان ڈر گیا، وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا، میں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ قبضے کا کیا مطلب ہے؟ نہر تو سب کے لیے ہے، نہر خدا کی ہے۔ ہماری بحث بڑھ گئی، اوریان کے منہ سے نکل گیا، جانتے ہو کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ عمر 7 کا بیٹا ہے۔ ان خبیثوں نے کہکا لگا کر میرا مذاق اڑایا، ایک نے آپ کو گالی دی، میں نے اسے مارا، سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ کون سی گالی دی؟ بہتر ہوگا کہ آپ نہ سنیں، بہت ہی بری گالی دی۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ناک سے خون بہ رہا ہے، تھوڑا سا سر بھی پھٹا ہے۔ اگر اوریان نہیں بھاگتا تو ان کا حشر نشر کر چکے ہوتے ہم۔ میں ایک تھا، وہ لوگ 7 تھے، حیف کی تلوار نہیں تھی میرے پاس۔ آج کے بعد جہاں بھی جاؤ گے تلوار حمائل کر کے جاؤ گے۔ ان کوفیوں سے اب صرف تلوار کی زبان سے بات کرنی ہوگی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں والی کوفہ کی معزولی کا حکم لکھ رہا ہوں۔ تم کب تک اس خط و کتابت پر دل بہلاتے رہو گے؟ اپنے منہ کو غار میں چھپا لیا ہے اور اطراف کی خبر نہیں لیتے؟ آج کوفہ یزید اور اس کے ساتھیوں سے بیزار ہے۔ تم شمر اور تم لوگوں کے ساتھی اہل کوفہ کے منفور ہو۔ کوفہ کے بچے روزانہ تم لوگوں کی شکلیں لکڑیوں پر لے کر مزاحیہ اشعار پڑھتے ہوئے گلیوں میں گھومتے ہیں۔ اگر تم جیسے لوگوں کی زبیریوں کے نزدیک کوئی قدر و منزلت ہوتی تو وہ تم لوگوں کو خانہ نشین نہیں کرتے۔ تم اپنے ہی گھر میں قیدی ہو عمر، یقین کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی قسم ہمارے پاس کوفہ چھوڑنے کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ جاریہ، اگر آندھی بھی آ جائے تو وہ بھی مجھے کوفے سے نہیں ہلا پائے گی۔ اب تم بولتی رہو۔ یہ شخص 9 من دودھ والی گائے کی طرح ہو گیا ہے، کامیابی سے بھرے ہوئے دودھ کے برتن کو ایک لات سے گرا دیا ہے۔ بن متی، اس سے پہلے کہ تمہارے حکم کی مہر سوکھ جائے اپنے آپ کو کوفہ پہنچا دو اور کہانی ختم کر دو۔ خدا کرے کہ دیر نہ ہوئی ہو۔ ہاں، ابھی نکلے نہیں ہو کہ پہلے ہی ہار گئے؟ کوفہ ایک خوفناک میدان ہے، مجھے فکر مند ہونے کا تو حق دیجیے۔ کوفے میں سیاست اور تلوار بیک وقت چلائی جانی چاہیے، ورنہ ہم اسے سنبھال نہیں سکتے۔ جناب علی، یہ فدوی تو اسی وقت بن یزید کو کوفہ بھیجنے کے خلاف تھا، بہت سیاست باز تھا وہ۔ یہ تو سیاست نہیں ہے، عمر کے بیٹے کا پھیلا ہوا پاؤں ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیاست اور حکومت میں دخل اندازی نہیں رکھتا، مگر ہمارے بعض حکمرانوں کے ساتھ مکاتبہ کرتا ہے۔ خط لکھا ہے اس نے،
अल्लाह अकबर हुक्म दे रहा है। और एक बिन यजीद जैसा जाहिल वाली उसका जी हुजूरी करने वाला बन गया है। उसके हुक्म का सर आंखों पर रखता है। लानत है इस कदर हिमाकत पर, तोफ है इस हद के बचपने पर। ये पांव कट जाने चाहिए बिन मोती। तुम्हारी मुख्तार से पुरानी दोस्ती है तो फिर कोशिश करो कि उसे अपनी तरफ बुला लो और बड़ी मिठास के साथ सुलेमान और उसके साथियों की तरह उसे भी जन्नत की तरफ रवाना कर देना। और हाँ, शम्र और उमर साहब से भी माफी दोस्ती कर लो। मुझे हौसला नहीं है कि रोजाना उनके कासिद मक्के की तरफ रवाना हो, उनके आगे भी कुछ हड्डियां डाल दो, मगर इस तरह के लोगों को तकलीफ न पहुंचे। देखने का अरमान था बिन शुरै। क्या हाल चाल है? बस आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं? हम दुआ गो और शुक्रगुजार हैं। इस तरफ कैसे? खुदा ने तौफीक दी तो उम्रे का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। उम्रा? वो भी इन दिनों में, जबकि कूफे को तुम जैसे नामवर लोगों की जरूरत है। वाजिब फरीजे को छोड़कर मुस्तहब को अदा करने जा रहे हो। कूफा आप जैसों के लिए वजीफों से भरा हुआ है जो सियासत को वाजिब फरीजा समझते हैं। हम जैसों के लिए नहीं जिनका सरोकार ज़रात से है। किस बात पे हंस रहे हो बिन मोती? आपकी मुर्गी की दुम जो नजर आ रही है। ये मुर्गी की दुम कहाँ है? कूफे की राह यहाँ से है और आप मदीने से आ रहे हैं। रोज़े रसूल की जियारत को गए थे ताकि हमारे उम्रे का सवाब दोगुना हो जाए। इसमें कहाँ पर हंसने की बात थी? ये कहो कि हजरत सज्जाद के पास गए थे ताकि सियासी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करो। बहुत खूब। उनकी राय क्या थी? फर्ज कर लीजिए कि आप ठीक कह रहे हैं, तो क्या हमने कुछ खिलाफ शरीयत किया है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल बजा काम किया है। उम्रा करने को पहुंचे तो एक चक्कर इमाम सज्जाद के चचा के पास भी लगा लीजिएगा।
सुना है कि ज़ैनुल आबिदीन ने अपने चचा को कूफे के मामलात में अपना वकील बनाया है। तुम इतने सारे अफराद के साथ किस इलाके को फतह करने का इरादा रखते हो? कूफे का आज़म रखता हूं बिन शुरैह, हुक्म इमारत कूफा के साथ। और ये वो जिम्मेदारी है जो खलीफा ने मेरे कांधों पर डाली है। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिन यजीद गलत साबित हुआ। यकीनन उसकी तवाबीन से हिमायत खलीफा को नाराज कर रही है। नहीं अब्दुर्रहमान, नहीं। तवाबीन की हिमायत खलीफा का ईमान है। ताज्जुब है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दूर के कोड़ी लाए। जमाने के खेल से मुझे हंसी आती है बिन शुरैह। जब मुझे इमारत का हुक्म मिला तो मुझे याद आ गया कि तुम उन लोगों में से हो जिनकी मुझे सबसे पहले दाढ़ी चलानी है। हैफ है, तुम्हारा मक्का में ज्यादा ठहरने का इरादा तो नहीं है। कूफे में तुम्हारे पास मेरे अलावा इतनी मसरूफियात होंगी कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहेगा। हम बड़े सुकून के साथ अपनी जियारत करके बड़े आराम से वापस लौट सकते हैं। आओ, तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। और हाँ, हमारे दोस्त की क्या खबर है? अगर खुदा का कह रहे हो तो हम नजारा कर रहे हैं, और अगर शैतान के बारे में कह रहे हो तो जनाबे वाला बेहतर जानते होंगे। अपने आप को धोखा मत दो। हम दोनों का खुदा और शैतान के अलावा एक तीसरा दोस्त भी है। उसका नाम अबू इसहाक मुख्तार है। मुख्तार या जिंदान में है या मैदान में, बज़ाहिर बिन यजीद ने तुम्हारे लिए रास्ता हमवार बना दिया है। मैंने सुना है उसने मुख्तार को कैद कर लिया है। मुख्तार को जब मैदान में होना चाहिए वो कैद में होता है, और जब उसे कैद में होना चाहिए वो मैदान में होता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से तुम कूफे से बेखबर हो। बिन यजीद ने मुख्तार को आजाद कर दिया और अपने आप को कैदी बना लिया, और इन दोनों के बीच में मैं फंस गया हूं। अंदाजन हम कहाँ हैं अबू साहब? ज़िफ़ार के करीब। बड़ा हैबतनाक सहरा है। मुझे हैरत है कि मुख्तार इस सहरा से अकेले कैसे जान बचाकर निकल गया। माजरत चाहता हूँ अमीर, मुख्तार इंसानों से ज्यादा जिन्नात से शबात रखता है। हम बसरा और कूफा के दोराहे पर पहुंच गए हैं। बहुत खूब उम्म सलीम। हाँ, जुदाई का मौका आ गया। हम बसरा में अजनबी हैं अब्दुल्ला, वहाँ हम किसी को नहीं जानते। मैंने जनाब मुसब को लिखा है कि आप लोगों का ख्याल रखें ताकि आप लोगों को अजनबियत का एहसास न हो। बेफिक्र रहिए, आप बसरा में खुश रहेंगी। हुकूमत बनी जुबैर के बहुत से बाअसर अफराद के घर वाले बसरा में रह रहे हैं। आप उनकी जाने महफिल बन जाएंगी। जब हम कूफा में अपने कदम जमा लेंगे तो आपके दीदार को चले आएंगे। तुम कूफे के अमीर और हाकिम हो, आखिर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ कूफा क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरी कूफा पर हुकूमत मुख्तार जैसे खतरनाक रकीब को महार करने पर मशरूत है। मगर तुम तो मुख्तार के पुराने दोस्त हो। हाँ, मैं और मुख्तार बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, मगर फिलहाल रकीब हैं। दोस्ती जितनी करीब की हो, दुश्मनी उतनी ही ज्यादा शदीद और खतरनाक हो जाती है। और अमीरी की दुश्मनी एक तरह की जंग है। जाओ उम्मे सलीम, जाओ,
جاؤ اور یہ دعا کرو کہ میری اور مختار کی دوستی ہمیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے سے روک دے. جاؤ خدا کی پناہ میں. اتنے بے چین کیوں ہو بن متی؟ بڑی تنگ کرنے والی جگہ ہے. تم بیٹھتے تھے تو پرسکون تھے کیا؟ جی نہیں، کتنی دفعہ اس نے مجھے قبر دکھا دی. اسی وجہ سے ہم اتر چکے ہیں اور آپ اس پر سوار. اپنی بیٹھک پر دھیان رکھیے گا. جب میری بے چینی کی وجہ جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ میں یہ تسلی کرنا چاہ رہا تھا کہ غلطی میری نہیں تھی. یہ سواری ایک ڈسنے والی شے ہے. ہمیں سحر و جادو آنا چاہیے تاکہ اسے مہار کر سکے. صحیح. اگر سحر و جادو سے حکومت کی جا سکتی تو ابھی تک جادوگر نمونے اس وقت تمہاری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے. جس کو کوفے میں جادو نہ آتا ہو وہ موت کے گھاٹ نہیں اترتا ہے. تم اچھے سیاستدان ہو بن یزید اور ایک اچھے جادوگر بھی. حکومت کرنا جادوگری سے زیادہ مشکل ہے. بعض اوقات ہاتھ میں عصائے موسیٰ بھی ہو تب بھی کام نہیں چلتا. حکومت میں کچھ معاملے ایسے بھی ہیں جو صرف ٹیڑھی تلوار سے ہی سیدھے کیے جا سکتے ہیں. جائیے اور اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے تیار کیجیے. کیا یہ حکومتی صدا کا حکم ہے؟ کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں. ہاں میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ کا حکم ہے کہ ہم مکے چلے جائیں تو سر آنکھوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو اجازت دیجیے کہ ہم اگلی منزل کا انتخاب خود کر لیں. اگر انتخاب کا اختیار دیا جائے تو کہاں جائیں گے؟ مکے کے علاوہ کوئی جگہ. کہیں آپ کو یہ برا تو نہیں لگ گیا کہ خلیفہ نے آپ کی جگہ ہمیں بٹھا دیا ہے؟ خدا نہ خواستہ آپ آل زبیر کو پیٹھ دکھانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ ہرگز نہیں. ہم نے حکومت کی شرط آل زبیر کی بیعت نہیں کی ہے. ہمیں شرعی ذمہ داری نے بیعت کرنے پر مجبور کیا تھا. جب تک خلیفہ اور ہم ہیں ہم عہد و میثاق پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے. میں ذاتی طور پر تھک چکا ہوں اور کچھ عرصے سیاست کے کھیل سے دور رہنا چاہتا ہوں. ابراہیم کے بارے میں نہیں جانتا. اور میں مزار رسول پر جا کر مجاور قبر نبی بن جاؤں گا. آپ لوگوں کی جیسی مرضی. بن یزید آپ جہاں کا بھی ارادہ رکھیں گے ہمیں ضرور بتا دیجیے گا تاکہ آپ کے سفر کے اسباب مہیا کر دیے جائیں. اور تم بن مظاہر کوفیوں کو مسجد میں بلاؤ. شرن اور عرفن ہمیں حکومت کو مسجد کوفہ اور اس کے ممبر سے شروع کرنا چاہیے. اے مسلمانوں، اس خدا کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں، تم لوگوں کی بھلائی اتحاد میں ہے، نفاق میں نہیں. ہم سب ایک واحد خدا رکھتے ہیں، ایک رسول رکھتے ہیں. ہمارا ایک قرآن ہے، ایک واحد قبیلہ ہے اور اس کے علاوہ دشمن بھی واحد ہے. بعید ہے کہ کوفے میں آج کوئی فرقہ کھڑا ہو جائے جسے مروانیوں اور امویوں کے فسق پر یقین نہ ہو. اگر کوئی محدود سا طبقہ مل بھی جائے تو وہ منزلی قوم ہے. آپ لوگوں نے یزید کے کارندوں کو کوفے سے نکال دیا مگر خطرہ ختم نہیں ہوا. مروانیوں کے نام سے ظاہر ہو کر آپ کی طرف آ رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مروانیوں نے شامات پر قبضہ کرتے ہی بن دلاجہ کو ایک لشکر کے ساتھ حجاز کی طرف بھیج دیا ہے اور ابن زیاد کو عراق کی طرف.
عبد الملک مروان نے ابن زیاد سے کہا ہے اگر کوفے پر مسلط ہو گئے، اگر کوفے پر قبضہ کر لیا تو 3 دن اور 3 رات تک، 3 دن تک کوفیوں کی ناموس تم اور تمہارے لشکر پر حلال ہے۔ تو ہی بچا لے یا اللہ، تو ہی بچا لے یا اللہ، تو ہی بچا لے یا اللہ، تو ہی بچا لے یا اللہ۔ بھائیوں، دشمن بہت زیادہ اور مسلح ہیں۔ اگر آپ لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے اور مروانیوں کے مقابلے پر جائیں گے تو فتح و ظفر میسر نہیں ہوگی۔ جیسے کہ توابین مغلوب ہو گئے اور عین الوردہ میں ان کا خون بہا، اور خدا ان کی مغفرت کرے۔ بہرحال امیر المومنین نے مجھے آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے لشکر ترتیب دے سکوں اور آپ کی سرحدوں کی حفاظت کروں، آپ کے خراج لوں اور آپ کے حصے تقسیم کروں، اور آپ لوگوں کے خراج کا باقی ماندہ حصہ آپ لوگوں کی رضامندی کے ساتھ امیر المومنین کے لیے بھیج دوں۔ جو بھی میرا ساتھ دے گا میں اس کا دوست اور بھائی ہوں، فتنہ گروں کا دشمن ہوں، گناہگار اور نافرمان کی کمر توڑ دوں گا اور منحرفین اور نافرمان کو قید کر لوں گا۔ یہ تو وہی ابن زیاد کا طریقہ ہے امیر۔ ابھی میرا خطبہ ختم نہیں ہوا ہے صاحب۔ باطل باتوں کا اختتام نہیں ہوتا۔ جو کچھ اب تک آپ نے فرمایا وہ صرف تکرار و تناقض تھا۔ ان لوگوں نے واضح و نصیحت بہت سنے ہیں، انہیں ایسا امیر چاہیے جو اپنی باتوں پر عمل بھی کرے۔ شیطان کی باتیں، وہ بھی ایک فاضل اور عقلمند انسان سے۔ صاحب ابن مالک اشعری کی زبان سے سننا تعجب خیز ہے۔ یہ صرف اس وقت سنی جا سکتی ہیں جب وقت ضائع کرنا ہو۔ میں عین الوردہ کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں شیخ۔ آپ نے فرمایا کہ میں شیطانی زبان میں بات کر رہا ہوں؟ بعید نہیں، بشر خطا کا پتلا ہے۔ ہم سب شیطان کے وسوسوں کی زد میں ہیں۔ بے شک اگر میں نے بھی اپنے نفس کے شیطان کو مار ڈالا ہوتا تو میں اپنے طواف ساتھیوں کے قافلے سے پیچھے نہ رہتا۔ آپ جو کہ ایمان کا نقاب چہرے پر رکھتے ہوئے اور ممبر رسول اللہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی شیطان سے ڈرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ بات تو حق کی بات ہے، خدا کا فرمان ہے۔ صاحب یہ باتیں تو ہدایت سے بھرپور ہیں، جو تمہارا دل کہنا چاہے کہہ دو، سر آنکھوں پر سنیں گے۔ شاید میری ساری باتیں آپ کے مزاج کو اچھی نہ لگیں، لیکن اگر حقیقت کے طلبدار ہوں تو ہدایت کریں۔ توابین نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا۔ اگر کوفے کا حاکم وقت ان کی مدد کرنے میں مذائقہ نہ کرتا تو عین الوردہ کا میدان آج مروانیوں کا مقتل ہوتا، نہ کہ توابین کا۔ اگر بن یزید توابین کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کی، خدا اسے معاف نہ کرے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ بن یزید نے مدد نہیں کی کیونکہ یہ آل زبیر کی سیاست ہے کہ شیعہ کوفے میں ضعیف ہو جائیں اور اقلیت میں رہ جائیں۔ یہ لوگ شیعوں کو گروہ گروہ کی شکل میں مروانیوں کے مقابلے پر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ شیعہ ختم ہو جائے اور ان کی طاقت پامال ہو جائے۔ یہ ایک غلط بات ہے، موافق نہیں ہوں میں صاحب۔ اگر تم میرے خطبے کو غور سے سنتے تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب مل کر دشمن سے لڑنے جائیں گے، گروہوں میں بٹ کر نہیں اور منمانی کرتے ہوئے نہیں۔ اگر توابین عین الوردہ نہیں جاتے تو کیا آل زبیر کی تلوار ان کی گردنوں پر تھی کہ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ کون سا تفرقہ پھیلانے والا جملہ ہے؟ خدا لعنت کرے اس پر جس کا ارادہ تفرقہ بازی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو عزم کیجئے، لشکر بھیجئے، شیعہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ تعصب سے دلوں کو پاک کیجئے تاکہ ہم سب مل کر جہاد کریں۔ حالات میرے تصور سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ خلیفہ کی توہین، وہ بھی کھلے عام، یعنی زبیریوں کے اونٹ کو کوفے میں ذبح کر ڈالنا۔ بن یزید نے حکومت نہیں کی، کھیل کھیلا ہے، بالکل ان بچوں کی طرح جو بادشاہ بننے کے کھیل کھیلتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں امیر، ان سے میٹھے انداز میں پیش آئیں گے تو یہ ہم پر سوار ہو جائیں گے۔ آپ ان سے بہت زیادہ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں۔
مجھے مزید برہم مت کرو، میں پہلے ہی اپنے آپ میں بہت اکڑا ہوا ہوں۔ سیاست میں بعض اوقات ایک مسکراہٹ سے ایک لشکر کی جتنی فتوحات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ میں ہنسنے پر مجبور تھا، اگر ہنستا نہیں تو حالات کی نوعیت کو سمجھ نہیں پاتا۔ نائب تو مختار کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، ان تمام گستاخیوں کا اثر وجہ مختار ہے۔ مختار کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے باوثوق خبریں ملی ہیں کہ مختار نے آزادی کے بعد شیعوں کے بزرگوں سے مذاکرات کیے ہیں اور انہیں بیعت کے لیے تیار کیا ہے۔ مختار کو قید کرنا ایک غلطی تھی، مگر اسے آزاد کرنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ خدا قتل کر دے بن یزید کو، بلا وجہ اس نے مختار کو ایک خطرناک رقیب بنا دیا۔